ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وطر کی نماز کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وطر پسند ہے۔ وطر کا معنی ہوتا ہے آڈ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسی طرح سے جو اس کو وطر پسند ہے۔ تو جو وطر کی نماز ہے، اٹ مینس میکنگ یور نماز آڈ، اپنی نماز کو آڈ کرنا، یعنی کہ آپ نے نمازیں پڑھی، مطلب 2 کر کے 4 کر کے 2 رکعت کر کے 4 رکعت کر کے، پھر آخر میں آپ نے جو نماز پڑھی 1 رکعت، وہ جو ہے وطر ہوتی ہے۔ تو وطر اصل میں ایک ہی جو آخری جو رکعت ہوتی ہے وہ وطر ہوتی ہے، دیٹ از یو آر میکنگ یور نماز آڈ، آپ جو رکعت ہیں اس کا نمبر کو آڈ کر رہے ہیں آپ، تو وہ وطر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، یعنی کہ جو رات کی نماز ہے وہ 2 رکعت، اور پھر تم کو جب اگر اس بات کا ڈر ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو صلی رکعتاً واحدہ، تو 1 رکعت جو ہے نماز پڑھ لو۔ تو وطر جو ہے ایکچولی میں وہ ایک آخر کی جو رکعت ہے وہی مطلب وطر ہے، آپ جو اپنی نماز کو جو ہے وطر کر رہے ہیں، یعنی کہ آڈ کر رہے ہیں، تو یہ مطلب ہوتا ہے وطر کا۔ تو یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ جیسے میں نے بتایا 2 رکعت کر کے آپ جو ہے وطر، آخری رکعت جو ہے آپ کی وطر ہو جائے گی۔ لیکن اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ رات میں ہی عشاء کی نماز میں لوگ وطر پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اور نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ اپنی آخری نماز کو رات کی اس کو وطر کرو، یعنی کہ آپ نے جو آخری نماز پڑھی ہے وہ وطر ہونی چاہیے۔ اب آپ نے وطر پہلے پڑھ لی، پھر آپ بعد میں پڑھ رہے ہیں اور نماز، یعنی تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ وقت پر جو ہے نماز، یہ وطر کی نماز ادا کی ہے۔ شروعاتی رات کے حصے میں بھی کی ہے، مڈ نائٹ میں، اور جب صبح ہونے والی ہو اس سے جسٹ پہلے بھی۔ تو ہر مطلب پوری رات کے الگ الگ پہر میں رسول اللہ نے یہ نماز پڑھی ہے وطر جیسے میں نے بتایا آخر میں آپ جو ہے اپنی نماز کو آڈ کر دیتے ہیں۔ تو کیسے پڑھنی ہے؟ 2 رکعت جو ہے پڑھ کر آپ جو ہے 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، جتنی بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ آخر میں جو آپ 1 رکعت پڑھیں گے وہ وطر ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر آپ جو ہے دعائے قنوت پڑھیں۔ رکوع سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے دعائے قنوت۔ تو یہ طریقہ ہے جو ہے وطر کی نماز کا۔ اور ایک چیز اور کہ اگر مطلب آپ جو ہے اگر سلام نہیں پھیرتے اور اٹھ بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا تو سلام پھیریں یا دوسری رکعت سے آپ ڈائریکٹ اٹھ جائیں اور جو ہے پھر اگلی تیسری رکعت کو جو ہے وطر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 5 رکعت بھی ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے 7 رکعت بھی ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے 9 رکعت بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وطر کی نماز کا جو ہے طریقہ ہے۔ اور وطر کی جو آخری جو رکعت ہوگی اس کے اندر، وہی جو وطر کی نماز ہوگی جو آخری رکعت ہوگی اس کے اندر آپ جو ہے دعائے قنوت پڑھیں گے، جو کہ رکوع سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔